ملے اعتکاف کی نیت کر لیا کرے یاد کر کے. جب تک مسجد میں رہیں گے اللہ کے معصوم فرشتے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہیں گے. اور ضمناً مسجد میں کھانا پینا سونا یہ بھی جائز ہو جاتا ہے، کیونکہ بغیر اعتکاف کی نیت کے مسجد میں کھانا پینا سونا یہ جائز نہیں ہے. زمزم کا پانی بھی نہیں پی سکتے، دم کیا ہوا پانی بھی مسجد میں نہیں پی سکتے. تو اعتکاف کی نیت ہوگی تو ضمناً ذکر اللہ کے ساتھ ساتھ کھانا پینا بھی جائز ہو جائے گا. نویت سنت الاعتکاف، سب مل کے پڑھ لیں. نویت سنت الاعتکاف. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جمعرات کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں کہ جو لکھتے ہیں کہ کون مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے. تو جمعرات، شب جمعہ اس میں درود پاک پڑھنے کی بہت ساری الگ سے احادیث مبارکہ ہیں. اس لیے جب جمعرات کا دن آئے اور زیادہ پہلے سے زیادہ درود پاک پڑھنا چاہیے. جمعے کی جو رات جو ابھی رات آئے گی اس رات میں بھی زیادہ پڑھنا چاہیے. جمعے والے دن بھی درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چودواں پارہ سورہ حجر کی آیت نمبر 67، 68 اور 69. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجاء اہل المدینة یستبشرون قال ان هؤلاء ضیفی فلا تفضحون واتقوا اللہ ولا تحزنون قالوا اولم ننهل عن العالمین. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا. وجاء اور آئے، اہل المدینہ شہر والے، یستبشرون خوشیاں مناتے ہوئے. قال لوط نے فرمایا ان ہؤلاء بے شک یہ ضیفی میرے مہمان ہیں. فلا تفضحون تو تم مجھے شرمندہ نہ کرو. واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو. ولا تخزون اور مجھے رسوا نہ کرو. قالوا انہوں نے کہا اولم ننہک اور کیا ہم نے منع نہیں کیا تھا، عن العالمین دنیا جہان کے معاملے میں دخل دینے سے ہم نے آپ کو منع نہیں کیا تھا. اب لوط علیہ السلام کے پاس جو فرشتے مہمان کی صورت میں آئے یہاں ان کا تذکرہ ہے. ترجمہ کنز العرفان. اور شہر والے بڑے خوش آئے کہ ان کے پاس اتنے خوبصورت مہمان آئے ہیں، خوشی خوشی آئے. لوط نے فرمایا یہ میرے مہمان ہیں، تم مجھے شرمندہ نہ کرو اور اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو. لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ شہر سدوم میں آباد تھے. انہوں نے جب حضرت لوط علیہ السلام کے یہاں خوبصورت نوجوانوں کے آنے کی خبر سنی جو کہ فرشتے تھے تو یہ لوگ برے ارادے سے، فاسد ارادے سے اور ناپاک نیت کے ساتھ خوشی خوشی آئے. لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے مہمان ہیں اور مہمان کا اکرام لازم ہوتا ہے. تم ان کی بے حرمتی کا قصد کر کے مجھے شرمندہ نہ کرو کہ مہمان کی رسوائی میزبان کے لیے خجالت ہے اور شرمندگی کا باعث ہوتی ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ مہمان کی عزت اور احترام اور خاطر تواضع کرنا انبیاء کرام کی سنت ہے، اگرچہ میزبان اس سے واقف بھی نہ ہو. یہاں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کے 3 واقعات سنیں. حضرت ابو رافع فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں مہمان بنا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ اس کی مہمان نوازی کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک یہودی کے پاس بھیجا اور مجھے فرمایا کہ اس سے کہو
محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے کہتے ہیں کہ میرے پاس مہمان آیا ہے، اس لیے مجھے رجب کا چاند نظر آنے تک آٹا قرض دے دو۔ یہودی نے کہا اس وقت تک آٹا نہیں ملے گا جب تک کوئی چیز رہن نہیں رکھو گے۔ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یہودی کی بات بتائی تو آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں آسمان پر بھی امین ہوں، زمین پر بھی امین ہوں، اگر مجھے وہ آٹا دے دیتا تو میں ضرور لوٹا دیتا۔ اب تم ایسا کرو کہ میری لوہے کی زرہ لے جاؤ اور اسے رہن رکھ دو۔ چنانچہ میں وہ زرہ لے کے گیا، رہن رکھی اور اس یہودی سے آٹا قرض کے طور پہ لیا۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ ایک دیہاتی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، بھوک کی شکایت کی تو آپ اپنی ازواج مطہرات کے گھروں میں تشریف لے گئے، پھر باہر تشریف لائے تو ارشاد فرمایا کہ مجھے آل محمد کے گھروں میں کوئی چیز نہیں ملی، گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں۔ اسی دوران کسی طرف سے بھنی ہوئی ایک بکری حضور کی بارگاہ میں پیش کی گئی تو حضور نے بھنی ہوئی بکری اس دیہاتی کے سامنے رکھ دی، اپنے لیے پھر بھی کچھ نہیں لیا اس میں سے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تم کھاؤ، اس نے کھایا، پھر عرض کی یا رسول اللہ مجھے بھوک کی تکلیف پہنچی تو اللہ نے آپ کے دست اقدس سے مجھے رزق دیا، اگر پھر کبھی ایسا ہو اور میں آپ کی بارگاہ میں حاضر نہ ہوں تو کیا کروں؟ ارشاد فرمایا کہ تم کہو اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک فإنہ لا یملکہما الا انت۔ اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل اور تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں کیونکہ فضل و رحمت کا صرف تو ہی مالک ہے، تو بے شک اللہ تجھے رزق دینے والا ہے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں مہمان نوازی فرمانا تو اپنی جگہ ہے، اب حضور مزار میں تشریف فرما ہے، اب بھی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اب بھی جو مدینے جاتے ہیں وہ واقعات بتاتے ہیں وہاں کے، اپنے در دولت پہ حاضر ہونے والے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی حضور مہمان نوازی اب بھی فرماتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو الخیر حماد بن عبداللہ اختر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ منورہ میں داخل ہوا اور فاقے کی حالت میں تھا، میں نے 5 دن قیام کیا اور اتنے دن میں کھانے پینے کی کوئی چیز تک نہ چکھ سکا۔ بالآخر میں قبر انور کے پاس حاضر ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، عرض کی یا رسول اللہ میں آج کی رات آپ کا مہمان ہوں۔ پھر میں اپنی جگہ سے ہٹ کر ممبر کے پیچھے سو گیا تو میں نے خواب میں حضور کی زیارت کی، حضرت ابوبکر کے دائیں، آپ کے دائیں طرف، حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کے بائیں طرف، حضرت علی بن ابو طالب کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ کے سامنے تھے۔ حضرت علی نے مجھے حرکت دی اور فرمایا کھڑے ہو جاؤ، رسول اللہ تشریف لائے۔ میں کھڑے ہو کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک روٹی عطا فرمائی، میں نے آدھی روٹی کھا لی اور پھر میں خواب سے بیدار ہوا تو بقیہ آدھی روٹی میرے ہاتھ میں تھی۔ حضور خواب میں بھی آ کے کچھ دیتے ہیں نا تو وہ سچ مجھ دیتے ہیں، آدھی روٹی میرے ہاتھ میں تھی۔ یہ واقعہ علامہ ابن عساکر کے علاوہ عبد الرحمن ابن جوزی نے بھی اپنی کتاب صفات الصفوہ جلد 2 میں، اور عبد الوہاب شعرانی نے طبقات الکبریٰ میں جلد اول صفحہ نمبر 154 پر، علامہ عمر بن علی شافعی نے طبقات اولیاء کے اندر، علامہ ابو عبد الرحمن محمد بن حسین نے طبقات صوفیہ کے اندر لکھا ہے، کئی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، یعنی مہمانوں کے معاملے میں تم اللہ کے عذاب سے ڈرو، میرے مہمانوں کے ساتھ یہ برا سلوک نہ کرو، برا ارادہ کر کے مجھے رسوا نہ کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ جیسے مہمان کے احترام میں میزبان کی عزت ہوتی ہے، ایسے ہی مہمان کی بے عزتی میزبان کی رسوائی کا باعث ہوتی ہے۔ اس لیے اگر کسی مسلمان پڑوسی یا رشتہ دار کے یہاں کوئی مہمان آیا ہو تو دوسرے مسلمان کو چاہیے کہ اس کا احترام کریں،
کیونکہ اس پڑوسی کا مہمان ہے، دوسرے مسلمان بھائی کا وہ مہمان ہے، اس کا احترام کرنا چاہیے تاکہ اس کی عزت و وقار قائم رہے، اور مہمان کی بے عزتی کرنے یا کوئی ایسا کام کرنے سے بچے جس سے مہمان اپنی بے عزتی محسوس کرے، تاکہ یہ چیز میزبان کے لیے شرمندگی کا باعث نہ ہو اور رسوائی کا باعث نہ بنے۔ صدق اللہ العظیم۔